نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى انما تجزون ما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے۔ جہنم کیسے وجود میں آتا ہے اور جنت کیسے وجود میں آتی ہے، اور جنتی اور جہنمی کیسے بنتے۔ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ جنت اور جہنم کیسے وجود میں آتے ہیں اور جنتی اور جہنمی کیسے بنا جاتا ہے۔ قرآن، سیرت طیبہ، صحابہ کرام، بزرگان دین کی حیات طیبہ کی روشنی میں قرآن، سیرت، صحابہ اور بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، اور جنت اور جہنم کیسے وجود میں آتے ہیں، اور جنتی اور جہنمی ہونے کا دار و مدار کن حقائق پر ہے۔ کیسے کوئی جنتی بنتا ہے اور کیسے کوئی جہنمی بنتا ہے۔ قرآن حکیم کا یہ سارا فلسفہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک بالکل اس طرح جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا جائے، جیسے سمندر کو ایک گلاس میں بند کر دیا جائے، ان پورے حقائق کو ایک آیت کے چند چھوٹے سے حصے میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان کر دیا۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما تجزون، بے شک لوگوں کسی شک و شبے میں نہ رہنا، حقیقت صرف اور صرف یہی ہے، باقی سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ انما ما تجزون، تمہیں جو
کچھ دیا جا رہا ہے، گویا قیامت برپا ہو چکی ہے، حشر نشر ہو چکا ہے، اب جزا اور سزا کا مرحلہ ہے۔ اب جزا میں جو جزا دی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اور جو سزا دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کا ادنا سا بھی طالب علم جانتا ہے، جزا میں اللہ پاک جنت دیتا ہے، اور سزا میں اللہ پاک کی طرف سے جہنم ہوتی ہے۔ یہ جزا اور سزا اللہ کی طرف سے، انما تجزون، تمہیں جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے، تمہیں جنت دی جا رہی ہے یا جہنم دی جا رہی ہے؟ کیوں دی جا رہی ہے؟ جنتیوں کو جنت کیوں دی جا رہی ہے؟ جہنمیوں کو جہنم کیوں دی جا رہی ہے؟ کس کو جنت مل رہی ہے، کس کو جہنم مل رہی ہے؟ اب جنت کی بھی قسمیں ہیں، جہنم کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، کس کو کس قسم کی جنت اور کس کو کس قسم کا جہنم دیا جا رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ کوئی کس سے تعلق ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ما کنتم تعملون، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے یہ وہی کچھ تو ہے جو کچھ تم کرتے رہے۔ پھر سنیے، ما تجزون، یہ دیکھو یہ جنت میں جا رہے ہیں نا، ان کو جنتیں مل رہی ہیں، اور یہ دیکھو یہ جہنم میں جا رہے ہیں نا، ان کو جہنم مل رہی ہے۔ تو یہ جنتیں اور جہنمیں ہم نہیں دے رہے۔ ما تجزون، جو کچھ دیا جا رہا ہے، ما کنتم تعملون، یہ وہی کچھ تو ہے جو کچھ تم کرتے رہے۔ ہم کیا کرتے رہے؟ ہم کیا کرتے رہے کہ ہم میں سے کچھ کو جنتیں مل رہی ہیں، اور ہم کیا کرتے رہے جن میں سے ہم میں سے کچھ کو جہنم مل رہی ہے۔ اب خدا یہاں نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکات کسی کا ذکر نہیں کہ تم یہ کرتے رہے اور تمہیں جنت جہنم دے رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلے درجے کی چیزیں ہیں۔ جنت اور جہنم کے فیصلے اس سے اگلی سٹیج پر ہوتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ ذرائع ہیں، ان ذریعوں کے مقاصد کچھ اور ہیں جن سے جنت اور جہنم بنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ینادونہم، وہ جنتی پکاریں گے جہنمیوں کو، الم نکن معکم، کیا دنیا میں ہم اور تم اکٹھے نہیں رہتے تھے؟ قالوا بلا، دیکھو نا جنتی جہنمی اکٹھے جا رہے ہیں، آگے جا کر کچھ لوگ تو پل صراط پر چل کر جنت میں چلے گئے، اور کچھ
ملک پر سے ہی اپنے درجے کے گڑھے میں گر گئے، جہنم میں گر گئے۔ اب یہاں پارٹیشن ہو گئی، کوئی جنت میں گئے، کوئی جہنم میں گئے۔ اب جہنمی جنتیوں کو پوچھ رہے ہیں، مثلا اگر کوئی 4-5 بھائی ہیں تو ان میں سے ایک آدھ بھائی جنت میں چلا گیا اور باقی جہنم میں ہیں۔ کچھ پیر اور مرید جا رہے ہیں، کچھ پیر بھی جہنم میں چلے گئے ہیں اور کچھ مرید جو ہیں وہ بھی جنت میں چلے گئے ہیں۔ ایسے کچھ ماحول ہے۔ اب جو جہنمی ہے نا وہ جنتیوں سے پوچھ رہے ہیں، دنیا میں تو ہم اکٹھے تھے، کیا ہم اکٹھے نہیں تھے؟ ایک ہی مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، تو چلو ایک ہی باپ کی اولاد تھے، ایک ہی پیر کے مرید تھے، تو کیا ہم اکٹھے نہیں تھے؟ کیوں نہیں، ہم تو اکٹھے تھے۔ تو پھر یہاں کیوں علیحدہ ہو گئے؟ تم جنت میں چلے گئے اور ہم جہنم میں پڑے ہیں، یا تو ہمیں بھی جنت میں اللہ بھیجے نا، یا تم بھی آؤ ہمارے ساتھ جہنم میں آؤ۔ یہ یہاں آج کیوں پارٹیشن ہو گئی؟ اب جواب ہے، وہ جنتی جواب دے رہے ہیں، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ یہ پہلا جرم ہے، جرم کی پہلی شک ہے۔ یہاں تلاش کریں، دوربین لگائیں یا خوردبین لگائیں، یہاں کہیں آپ کو نماز روزہ حج عمرہ نہیں ملے گا۔ جس پہ ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں نا، او جی میں کون ہوں؟ میں جی سب سے بڑا حاجی ہوں۔ اچھا جی تم کون ہو؟ میں سب سے بڑا نمازی ہوں۔ او جی تم کون ہو؟ میں سب سے بڑا روزے دار ہوں۔ اچھا وہاں تو یہ دیکھا جانا ہے یہ نماز روزہ حج عمرہ کے ذریعے سے اگلا کام کیا کہ نہیں کیا؟ وہ جو اگلا کام ہے وہ بیان ہو رہا ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا۔ اب جہنمیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ تم فتنوں سے کیسے بچے رہے اور ہم فتنوں میں کیسے پڑے رہے؟ اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور تم مال و اولاد میں پڑے رہے۔ مال و اولاد ہی تو سب سے بڑے فتنے ہیں، اردو والا فتنہ نہیں، یہ عربی والا فتنہ۔ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، امتحان۔ مال و اولاد کے بھینٹ چڑھے تو جہنمی، اور مال و اولاد کے بھینٹ چڑھنے سے بچ گئے تو جنتی۔ اس فتنے کا یہ معنی ہے، اپنا وقت اور صلاحیتیں مال و اولاد میں لگا دی تو عذاب ہے۔ اللہ پاک نہیں فرمایا اے میرے صحابیوں، اے میرے محبوب کے جانثاروں، لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، دیکھنا ان کے نہ مالوں کو دیکھو نہ ان کی اولادوں کو دیکھو۔ ان کے پاس بڑے بڑے محل آ گئے، بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے محلات، یہ دنیا میں بڑے ترقی کر گئے۔ کسی کو دیکھو جنرل بنا بیٹھا ہے، کسی کو دیکھو جج بنا بیٹھا ہے، کسی کو دیکھو بزنس ٹائکون بنا بیٹھا ہے، یہ دنیا میں ترقی کر گئے، اور تم نے اپنا مال والا سب کچھ لگا دیا اللہ کی راہ میں۔ تو تمہارے پاس صرف جان بچی ہے، وہ جان ہتھیلی میں رکھے، میں
کفن باندھے پھر رہے ہو. اس دور میں بھی صرف اپنے آقا سے وفاداری نبھانے کے لیے اس گئے گزرے دور میں بھی آج بھی یہ نقشہ نظر آتا ہے. آج بھی دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا تن من دھن جانیں قربان کر رہے ہیں لوگ. اپنی عزت، اپنی آبرو، سب کچھ ناموس رسالت پر قربان کر رہے ہیں لوگ. اس گئے گزرے دور میں بھی ان کے کاج سے آپ کو 100 اختلاف ہو، ان کے طریقہ کار سے آپ کو 100 آپ اس سے متفق نہ ہو، لیکن ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وفاداری نبھانی ہے. ان کو کچھ اور نہیں پتا، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. وہ صرف اس ایک مقصد کے لیے اپنے کاروبار، اپنے گھر بار، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی آزادی، اپنے چین آرام کو قربان کیے، صرف اپنے آقا سے وفاداری نبھانے کے لیے میدان عمل میں کود پڑے. جنتیں اس طرح بنتی ہیں. پوچھ رہے ہیں نا، ارے بھائی تم ادھر ہو اور ہم ادھر ہیں، کیوں بھائی؟ اور تم مال و اولاد کی بھیٹ چڑھے. دیکھیے، ایک راستہ جاتا ہے مال و اولاد کی طرف اور ایک راستہ جاتا ہے جامع شہادت کی طرف. جو جامع شہادت کی طرف بڑھ گیا وہ اس راستے سے ہٹ گیا جو مال و اولاد کی طرف جا رہا. اب یہ جو مال و اولاد کی طرف بڑھتا جائے گا نا، تو اگلا سٹیپ جامع شہادت سے دور ہوتا جائے گا. اس بات کو سمجھ لیں، جب پہلے سٹیپ پر ہی ٹھوکر کھا گیا، یہ جامع شہادت نوش کرنے کی طرف رستہ جا رہا ہے، وہاں آگے اس کا بدر کھڑا ہے. یہ جا رہا ہے مال و اولاد کی طرف، یہاں بینک بیلنس، دنیا میں پڑھنا پھرنا پھولنا، کوئی نہ کوئی بڑا مقام، کوئی نہ کوئی بڑا گدی، کوئی نہ کوئی بڑی چیز موجود ہے. کوئی کاروبار ہے، کوئی محل ہے، کچھ اور کوئی عہدہ ہے، کوئی دنیا کی کوئی آسائش ہے. یہ راستے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں. جب آپ نے پہلا سٹیپ ادھر اٹھا لیا تو اس راستے سے دور ہو گئے. جو اس طرح بڑھے گا نا، وہ تو لم یرتابوا جاہدوا. جو اس طرح بڑھے گا نا، اس کے قریب شک نہیں پھٹکے گا، وہ یقین سے آگے اگلا قدم اٹھائے گا. اور جو اس طرف آئے گا وَارْتَبْتُمْ، اور تم شکوک و شبہات میں پڑ گئے. دیکھو نا، دو راستے. اس طرف آگے بڑھا تو یقین آیا، اس طرف آگے بڑھا تو شک آ گیا. وَارْتَبْتُمْ، اس طرف آگے بڑھا تو آگے سے گالیاں پڑی، آگے سے مار پڑی. اس نے اللہ کے علم کامل پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کی قدرت کاملہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا، وہ اور آگے بڑھ گیا. اور یہ جو ہے وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، یہاں آگے بڑھا تو کیا ملا؟ خالی تمنا ہے، خالی آرزو ہے، خالی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے نکل جائیں گے. اور سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فصل ہے. میں پہلے آپ کو وائس سنا دوں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ لوط. ذرا مثال بیان کرو ان کے سامنے. اللہ نے مثال بیان کی ہے. نوح کی بیوی حضرت نوح کی اور حضرت لوط کی بیویاں. مثال بیان کرو. اللہ کہہ رہا ہے میں مثال بیان کرتا ہوں تمہارے لیے. فخانتاہما، ان دونوں بیویوں نے اپنے خاوندوں سے خیانت کی. کیا؟ ہر وقت سر پہ سواری ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، ہمیں آج دنیا کی یہ دولت یہ آسائش یہ دیکھو نا فلاں کے ہاں صوفہ آ گیا ہمارے ہاں اتنا پرانا ہے، دیکھو نا فلاں نے اتنا اچھا مکان بنا لیا ہمیں کیا ٹھنڈے میں پھرتے ہو، دیکھو نا اتنے اچھے کھانے کھا رہے ہیں وہ کھلا رہا ہے حامد اور تو معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا ہے ہمیں اچھے کھانے نہیں کھلا. ان پر دنیا سوار رہی. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، دنیا کی ترجیح کی وجہ سے میرے نبیوں کی ساری نبوت اور رسالت ان کے کسی کام نہیں آئی. حالانکہ نبی سے بڑھ کر کوئی ماحول نہیں مل سکتا. نبی سے بڑھ کر نبی حامد ہو جس کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی حامد نہیں مل سکتا. اتنا اچھا ماحول لیکن ایسی دنیا سوار. قیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہا گیا داخل ہو جاؤ دونوں کی دونوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. ہے نبی کی بیویاں، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے داخل ہو جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، دیکھنا اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرنا. یہ بس ایسے ہی ہے، آپ صرف کہنے کو کہہ رہے ہیں، عمل کرنے کو نہیں کہہ رہے. ویسے ہی کھانا پوری کر رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کا رزلٹ تو دیکھو، ہے فاطمہ بنت محمد تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، لیکن عشاء کی نماز میں سر سجدے میں رکھتی ہے. دوسرے سجدے کی نوبت نہیں آتی کہ بلال فجر کی اذان دے دیتی. نعرے تکبیر، نعرے اس حد تک عمل کر کے دکھاتی ہے. فقر کا عالم کیا ہے؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا اپنے والد محترم کے حکم پر عمل کیسے کر کے دکھاتی ہیں. ہمارے آقا و مولا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر کے آج سامنے سے گزر رہے تھے. دل میں خیال آیا بیٹی کو مل لوں. کیا خیال آیا؟ بولیے. جا تو رہا ہوں، خاص طور پر تو نہیں آیا ہوں، گزر ہی رہا ہوں نا، تو بیٹی کا گھر رستے میں آ گیا ہے، چلو اس سے بھی مل لوں. مل لیتے ہیں، بیٹی سے مل لیتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا، اندر سے آواز آئی، پوچھا ابا جان آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟
آپ نے فرمایا ابو بکر عمر میرے ساتھ. جواب آیا اندر سے آپ چلے جائیں. آپ چلے جائیں. آپ چلے گئے. ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات کیے بغیر نہ آپ نے اس وقت پلٹ کر پوچھا بیٹی تو کیا معاملہ ہے، نہ انہوں نے آگے سے تفصیل بیان کی. آپ چلے گئے. بعد میں حضرت فاطمہ سے جب کبھی کسی موقع پر ملاقات ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوچھا بیٹی کیا بات ہے، فلاں وقت فلاں دن ہم تمہارے پاس آئے، تمہیں یاد ہے کہ ہاں وہ جان یاد ہے. تو ہم نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا اور تو نے کہا کہ آپ چلے جائیں. کیا وجہ تھی؟ اب قربان جائیں تاج دار انبیاء کی ساتھ ساتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بجان اس وقت میرے سر پر چادر نہیں تھی. گھر میں چادر موجود نہیں تھی. ایک سائل آیا تھا، وہ چادر بھی صدقہ کر دی گئی تھی. چادر موجود نہیں تھی. میں آپ کے سامنے تو ننگے سر آ جاتی کہ آپ میرے والد ہیں. ابو بکر عمر کے سامنے کیسے ننگے سر آتی؟ خدا کی قسم وہ دن جائے اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی وہ تقریب کی، وہ عزت کی. جب بھی حضرت فاطمہ آتی تو آپ اپنی کملی پہلے بچھاتے، کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کا استقبال کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدر. یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے میرے کہنے کی یہ لاج رکھی ہے، میرے طریقہ کار کو اپنایا ہے، اس نے فقر کی زندگی کو اپنایا ہے. ایک وہ بیویاں بھی ہیں جو دنیا کو ترجیح دے رہی ہیں. قیلت خل النار، چلو داخل ہو جاؤ. آدمی داخل ہونے والوں کے ساتھ ہیں نبی کی بیویاں، لیکن جہنم میں جا رہی ہیں. کیوں؟ دنیا کی ترجیح اپنائی ہے. ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا صفیہ تو عمت رسول اللہ، اے صفیہ میری ماں بن کر پالنے والی پھوپھی صفیہ، دیکھنا انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچانا. انی لا املک لک من اللہ شیئا، اس معاملے میں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع کیا ہے سمجھ لیں. جنت کیا ہے، جنت کیسے وجود میں آتی ہے، بندہ جنتی بنتا کیسے ہے، ایک بنیادی موضوع ہے. جہنم کیا ہے، جہنم کیسے وجود میں آتی ہے اور جہنمی کیسے بنتا ہے. اس سلسلے میں ہم جنتی اور جہنمی میں جو آپس میں مکالمہ قرآن حکیم میں موجود ہے
ہم یہاں پر الحمدللہ کس سے کہانیوں کی باتیں نہیں کرتے، ڈائریکٹ قرآن کو سیرت میں، قرآن کا سب سے پہلا جامع مکمل پریکٹیکل ہمارے آقا کی حیات طیبہ۔ کہیں اور جاؤ گے قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹھوکریں کھاؤ گے۔ یضل بہ کثیرا، قرآن کو ہی پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے، یہدی بہ کثیرا، اور قرآن ہی کو پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ ہدایت وہ پاتے ہیں جو قرآن کو اپنے آقا کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، ہمارے آقا کی زندگی چلتا پھرتا قرآن۔ پوچھا نا، صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کر پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جب حضور کی رحلت ہو گئی اور حضور کا سراپا، حضور کا حسن مصطفیٰ صحابہ کرام کو تنگ کرنے لگا، آپ کی یاد ستانے لگی، وہ لمحے، وہ جلوہ مصطفیٰ کے، حسن مصطفیٰ کے نظارے یاد آنے لگے اور وہ تڑپانے لگے۔ بہت سے صحابہ کرام نے مشورہ کیا، آؤ چلتے ہیں اپنی اماں جان کے پاس، وہ کچھ حضور کا سراپا بیان کریں گی، حضور کی باتیں بیان کریں گی، کچھ دل کو تسلی ہوگی۔ ہم نے کہا تجویز بہت اچھی ہے۔ کچھ صحابہ کرام مل کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اماں جان آج ہمیں حضور کی یاد ستا رہے، آپ ہمیں ہمارے آقا کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، ہم اپنے آقا کا حال جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ادھر سے سوال کیا تھا؟ صحابہ کرام کی طرف سے سوال کیا تھا؟ اماں جان ہمیں حضور کی کچھ باتیں بتاؤ، حضور کی کچھ یادیں بتاؤ، حضور کیسے اٹھتے بیٹھتے، کیسے چلتے پھرتے تھے، کیسے کھاتے پیتے تھے آپ کے ساتھ، کچھ حضور کی ہمیں باتیں بتائیں، کچھ حضور کا حسن سراپا بتائیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ آگے سے کہہ رہی ہیں تم قرآن نہیں پڑھتے؟ نہیں، وہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو قرآن کو تم پڑھتے ہو اور مجھ سے حضور کی باتیں سننا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم ہمارے آقا چلتے پھرتے قرآن تھے۔ کانا خلقہ القرآن، ایک قرآن تو وہ ہے جو کتابی صورت میں موجود ہے، ایک چلتا پھرتا قرآن ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہاں جو کچھ بیان ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ قرآن کو سیرت، قرآن اللہ کا حکم پر تعمیل، سیرت ہمارے آقا کی زندگی، حیات طیبہ، اور آقا کی حیات طیبہ کو سب سے پہلے اپنایا ہمارے آقا کے صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، کیونکہ آپ تو ڈائریکٹ خدا کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ تو جنت و دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، پھر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن حضرات ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی نے بھی خدا کو تو نہیں دیکھا، ان کے لیے تو یہ سب کچھ غیب ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں تو اپنے آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ کے اللہ ہونے کی سب سے بڑی
موجود ہے، حضور کی حیات طیبہ ہے۔ میرے آقا نے جس ہستی کو خدا کہہ دیا، صحابہ کرام نے اسے اللہ مان لیا۔ جس کتاب کو قرآن کہہ دیا، صحابہ کرام نے اس کو اللہ کا کلام مان لیا۔ میرے آقا نے جیسی زندگی گزاری اور فرمایا اصل زندگی ہم آخرت میں بسر کریں گے، وہ جنت کی زندگی ہوگی۔ جو میرے راستے کو اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میرے راستے سے منہ موڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، آج کے موضوع کی طرف لیں، جنت کیا ہے، کیسے وجود میں آتی ہے، جنتی کیسے بنا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جہنم کیا ہے، جہنم کیسے وجود میں آتی ہے، اور جہنمی بندہ کیسے بنتا ہے۔ اس کے لیے ایک آیت کا حصہ قرآن حکیم کی ایک آیت کا حصہ یاد کر لیں، یاد کر لیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون۔ 3 سوال جنت کے بارے میں اور 3 سوال جہنم کے بارے میں۔ 6 سوال ہیں، جواب ایک آیت کا ایک حصہ ہے۔ یہی قرآن کا موضوع ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے۔ 10 گھنٹے کی بھی تقریر کر لو، ایک آیت پڑھو گے اس کے اندر سما جائے گی۔ یہ کلام الہی ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا کلام۔ انما تجزون ما کنتم تعملون۔ زیادہ مشکل تو نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں ذرا۔ انما، کہیے انما تجزون ما کنتم تعملون، انما تجزون ما کنتم تعملون۔ 6 سوال ہیں، جواب ایک آیت۔ قرآن ہے نا، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ ہمارے جیسے 20 40 فکرے بولتے رہتے ہیں، بات پھر مکمل نہیں ہوتی، بات پھر مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اللہ کا کلام اتنا جامع ہے، ایک آیت ہے، خدا کی قسم لاکھوں فکرے بول لو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، پھر بھی تشنگی رہتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ ایسے تھوڑے ہی قرآن کہتا ہے اس جیسی ایک آیت بنا لو، پہلے کہا ایک سورت بنا لو، نہیں بنا سکے۔ بڑے فن خواہاں، بڑے عرب کے فلسفی، بڑے عرب کے خطباء، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ایک چھوٹی سی سورت کا مقابلے میں سورت بنا کر نہیں لا سکے۔ تو قرآن چیلنج کرتا رہا، ایک آیت ہی بیان، ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت نہیں آ رہی۔ انما، کہیے انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اب اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔
इन्ना का, किसी शक व शुबे में ना पड़ना। हकीकत मिनो अन यही है। कहीं और अपने ख्याली फलसफे और अपनी ख्यालात के घोड़े और अपने फलसफों की गठड़ियां सब एक तरफ रख दो। जो हकीकत बयान की जा रही है, जो कि तो हकीकत है, एक शोशे का भी फर्क नहीं पड़ता। यह इन्ना, लफ्ज़ इन्ना का तर्जुमा, इन्ना मां तुझ सऊना, तुम्हें जो कुछ दिया जा रहा है। अब ये कब दिया जाएगा? कब की बात हो रही है? एक है छोटी क़यामत, छोटी, एक है बड़ी क़यामत। छोटी क़यामत भी जब बंदे पर गुजरती है तब भी उसे कुछ दिया जाता है। एक बड़ी क़यामत पर होती है, फिर हशर नशर होता है, उसके बाद भी कुछ दिया जाता है। लेकिन एक फैसला दुनिया में भी होता है। ये तो मैंने बताया ना, कब्र में। छोटी क़यामत का मतलब है कब्र। माता फकत क़यामत क्या मत, जो मर गया उसकी तो क़यामत आ गई, है ना? हदीस से बात सुना, दफनाने वाले दफना कर अभी जा रहे हैं। अभी कब्र वाला जाने वालों की कदमों की आहटें सुन रहा होता है कि वो गए इधर से मुनकर नकीर आ गए। उन्होंने सवाल जवाब किए और कब्र को या तो जन्नत का बागीचा बना दिया या जहन्नम का गड्ढा बन गया। अब जहन्नम का गड्ढा अगर बना तो अब ये सता है ना, इसका एक एक सेकंड दुनिया के लाखों सालों के बराबर है। कब्र का एक एक सेकंड दुनिया में लाखों साल गुजर जाए तो वहां का एक सेकंड गुजर जाए। लेकिन जिसके लिए जन्नत बन गई उसके लिए यहाँ के करोड़ों साल भी वहां का एक सेकंड है। वो तो जब हशर नशर होगा तो पूछेगा अभी थकावट तो नहीं, कहा क्या हुआ? हजरत साहब खड़े होंगे, इनसे कोई पूछेगा क्या हुआ, इनसे कोई पूछेगा क्या हुआ, हशर हो गया। इतनी जल्दी? अभी एक आध घंटा और तो जरा थकावट तो भी उतरी नहीं। जन्नती जिसकी कब्र जन्नत बनी है उसके लिए हशर का, क़यामत के लिए उठने का मरहला चाहे यहाँ करोड़ों साल बीत जाए, वहां ऐसे ही होगा जैसे बस अभी लेटे थे और अभी तो आराम से जरा नींद भी नहीं पूरी हुई, नहीं आवाज लग गई। उसका हाल देखें जिसके लिए यहाँ वहां का एक सेकंड तब गुजरता है जब यहाँ लाखों साल गुजर जाए। जहन्नुम वाले का है। तो एक तो ये छोटे पैमाने पर है ना जजा सजा। मां तुझ ज़ौना, तुम्हें जो कुछ दिया जा रहा है कब्र में। एक है बड़ी क़यामत, यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन। आदम पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान तक सब के सब खड़े अल्लाह के सामने। और अल्लाह पाक कह रहा है कि इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे फरिश्तों, इनका नाम है अमाल बांट दो। ये कौन सा नाम है अमाल है? जो क़यामत में बटना है
وہ کون سا نامہ اعمال ہے؟ وہ جو آج یہ کرامن کاتبین جو ہے نا، آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے، لیکن ہیں۔ ایک نیکیاں لکھے جا رہا ہے، ایک بدیاں لکھے جا رہے ہیں۔ یہ ابھی ہم 4G میں داخل ہیں۔ 4G یہ زمانہ ابھی 4G میں داخل ہوا ہے۔ یہ 5G 6G ایڈوانس کنٹریز میں 5G آ گیا ہے۔ یہ 5G 6G کا زمانہ آ رہا ہے، ایسا جو ڈیوائس لیس ہوگا۔ موبائل نہیں ہوگا لیکن موبائل کا کام چل رہا ہوگا۔ سکرین نہیں ہوگی لیکن تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ ایسی ہے۔ تو چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ یہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا، یہ اللہ کہے گا اٹھا لا کے رکھ دو ان کے سامنے۔ لو پڑھ لو بھائی، اقرا پڑھ لو، کتابت اپنا مالنامہ پڑھ لو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب خود ہی کر لو، ہمیں اس میں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگلا کیونکہ حساب کتاب کا تعلق ہے ما کنتم تعملون سے۔ آیت یاد ہو گئی؟ انما کہیے، انما تجزون، انما تجزون ما کنتم تعملون۔ ارے تمہیں وہی کچھ تو دیا جا رہا ہے جو کچھ تم کرتے رہے۔ ہے نا؟ یہاں تو کسی کو جنتیں مل رہی ہیں، کسی کو جہنم مل رہی ہے، تو ہم کیا کرتے رہے کہ جس سے یہ جنتیں جہنم میں بن گئی اور مل گئی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہاں پر یہ ہمارے اعمال سے جنتوں کا بننا یا جہنم کا بننا، قرآن حکیم نے سورہ حدید میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ آپس میں ذرا بیان کیا ہے۔ آپ ذرا اس کو ویژولائز کریں، اس کے ذریعے سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات، ایک دن آئے گا اے میرے محبوب، میرے محبوب کے جانے ساروں، تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ اچھا کیسے؟ کیا دیکھیں گے؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے بھی، ان کے دانے ہاتھوں میں بھی، یعنی نور کی لائٹ ان کے دل سے بھی نکل رہی ہوگی اور ان کے ہاتھوں میں بھی ٹارچ لائٹیں پکڑا دی جائیں گی۔ تو دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، وہ چلے جا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی، اندھیرا ہوگا، لائٹیں ہوں گی، ان کے پاس اندھیرا ہوگا۔ وہ اندھیرے والے روشنیوں والوں کو کہیں گے ہم ضرور، ہاں اور ٹھہرو۔ حسین یہ شیخ صاحب جو ہیں، مشتاق صاحب ہمارے، ان کے پاس لائٹ ہوئی، آگے آگے جا رہے ہوں گے، میرے جیسا پیچھے کھڑا ہو، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے بخشے، لیکن میں سمجھانے کو عرض کر رہا ہوں، میرے جیسے پیچھے کھڑا ہو، اوکے مشتاق صاحب کدھر جا رہے ہو، ذرا ٹھہرو، میں بھی تو ہوں نا، ذرا ٹھہرو، میں تمہارے نور سے ذرا قیل ارجعوا وراءکم، یہ نہیں کچھ جواب دیں گے، اوپر سے آئے گا جواب، اوے عبد القیوم لوٹ جاؤ پیچھے کی جانب اور دنیا میں جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں جا کر کما کر لاؤ نور۔
یہ یہاں نہیں بتا ہے، یہ وہاں سے کما کر لایا گیا ہے۔ اچھا، تو جو بے نورے ہوں گے نا، وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے پل صراط سے جہنم میں جائیں گے، اور جو نور والے ہوں گے وہ اپنی روشنی میں سفر طے کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جو جہنم میں گرے ہوں گے، یہاں پارٹیشن ہو گئی، یہاں کیا ہوئی؟ ابھی اکٹھے آ رہے تھے، ملے جلے آ رہے تھے، سب کے سب کلمہ گو سارے اکٹھے ہی چلے آ رہے تھے۔ آ کر یہاں لائٹیں، بعض لوگوں کے پاس لائٹیں ہیں اور بعض کے پاس لائٹیں نہیں ہیں، تو لائٹوں والے تو روشنی میں چلتے ہوئے جنت میں چلے گئے، اور بے لائٹیں جو تھے وہ جہنم میں گر گئے۔ اب جو گر گئے وہ جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے، الم نکن معکم، دنیا میں کیا ہم اکٹھے نہیں تھے؟ کیا مطلب؟ ایک ہی محلے دار تھے، ایک ہی مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، یا ایک ہی باپ کی اولاد تھے، یہ کیا ہوا؟ وہ جنتی پوچھیں گے کیوں کیا ہوا؟ وہ تم جنت میں ہو، ہم جہنم میں ہو، یا تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں، یا تم بھی آؤ نا ذرا ادھر جہنم میں۔ یہ آج یہ فرق کیوں ہو گیا؟ اب آئے گا وہ جواب، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو کچھ تم کرتے رہے۔ اب وہ جنتی کہیں گے، قالوا بلا، دنیا میں تو ہم اکٹھے تھے، بالکل صحیح بات ہے، ایک ہی پیر کے مرید تھے، ایک ہی ماں کی اولاد تھے، تو پھر یہاں کیوں؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ اب پہلی چارج شیٹ آ رہی، آپ حیران ہوں گے، یہاں نماز کا ذکر نہیں کہ تم نمازی تھے یا نہیں تھے، نماز سے اگلی بات ہو رہی ہے، جو نماز کے ذریعے سے اگلا کام کرے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا۔ وہ پلٹ کے پوچھیں گے، یہ فتنے کیا چیز ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تم نے دنیا کی زندگی مال و اولاد کے بھیڑ چڑھا دی۔ ہم سب مال و اولاد میں لگے ہوئے ہیں نا، بشمول میرے اور کچھ ایسے عاشقان مصطفیٰ ہیں جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑے، ڈنڈے کھا رہے ہیں، دھوپے، سخت سردی، شل، پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں، صرف اس لیے کہ وہ ناموس رسالت پر پہرا دینا چاہتے ہیں، پوری دنیا کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں آج بھی عاشقان مصطفیٰ زندہ ہیں، تبھی یہ دنیا قائم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 اللہم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، تم مال و اولاد کے بھید چڑھ گئے۔ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ ہم نے مال و اولاد کو چھوڑ کر ناموس رسالت کی حفاظت کی تھی؟ ہم نے ثابت کیا تھا کہ ہمارا جینا مرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ یہ فرق تھا کہ نہیں تھا؟ باقی 4 فرق اور قرآن بیان کرتا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ صبح نمازیں فجر سے پہلے، اذان فجر کے بعد روزانہ درس ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات یہاں بے شک نہ آئیں، گھروں میں خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں
اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچنے، جنت بنا کر جنت میں داخل ہونے، جنتی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔